فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، تکبیر، تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا، بے مثل، بے مثال، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ انگنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی اطاعت ہمارے لیے جنت کا راستہ اور جن کی نافرمانی ہمارے لیے جہنم میں جانے کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت، فرما برداری اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بغاوت، نافرمانی، یہ دو الگ راستے۔ ہم نے اس زندگی میں جو بہت ہی قیمتی زندگی، دنیا کے اندر امتحان ہی امتحان اور آخرت میں اس کا نتیجہ ہے، تو ہمارے پاس یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ اس زندگی میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم پیغمبر کی اتباع کریں یا پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی کر کے زندگی گزاریں۔ نتیجہ بالکل عیاں سورج کی طرح چمکتا ہوا اور چاند کی طرح روشن ہے کہ جس شخص نے دنیا میں پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کی، وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں ضرور جائے گا، اور جس شخص نے اس دنیا کی زندگی میں اپنے پیغمبر علیہ السلام کی بغاوت کی، شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر، زبان سے کہے یا نہ کہے، عملاً زندگی کیسی ہے، تو یاد رکھیے گا اہل اسلام اللہ کے ہاں پھر اس شخص کے لیے ایک بڑا ہی خطرناک گھر ہے، جسے ہم جہنم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اور فرما برداری، دعوت کا میدان ہو، جہاد کا میدان ہو، غمی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، کاہلی اور سستی دماغ پر چھائی ہوئی ہو، مسجد ہو یا بازار ہو، دفتر ہو یا گھر کی چار دیواری ہو، ہر لمحے، ہر قدم پر پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری ہم مسلمانوں پر فرض۔ اہل ایمان دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہی پیغام دیتے رہے، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میرے پیچھے چلا، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، اور جس نے میری بغاوت کی، وہ خود جنت میں جانے سے انکار کر رہا۔ میں نے قرآن مجید کی آل عمران کی 152 نمبر آیت، 153 نمبر آیت آج یہ تلاوت کی ہے۔
ترجمہ سن لیجئے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اللہ سے زیادہ وعدہ پورے کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی کبھی بھی مخالفت نہیں کرتا۔ جو بندے سے وعدہ کیا وہ وعدہ اللہ نے سچ کر دکھایا کہ جنگ احد ہے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ استحسونہم بِإِذْنِهِ، جب تم اللہ کے حکم سے ان کے ٹکڑے کر رہے تھے، کفار کو کاٹ رہے تھے اور وہ بھاگ رہے تھے اللہ کے حکم سے، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے اور تم آپس میں جھگڑا کرنے لگے، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَا تُحِبُّونَ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حکم پر چلنے میں چلیں یا نہ چلیں، مقصد کیا تھا؟ پیغمبر نے یوں کیوں فرمایا تھا؟ یہاں پر آ کر پیغمبر کے شاگردوں میں بحث چھڑ گئی، حتیٰ کہ انہوں نے نافرمانی کر دی پیغمبر کی حدیث کی، اور من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد تم کو وہ دکھلایا جسے تم پسند کرتے تھے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ کو اور سمجھیے، پیغمبر علیہ السلام نے جنگ احد میں ایک پہاڑی کے درمیان ایک درہ، وہاں پر 50 صحابہ کو کھڑا کر دیا گن کر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ درہ تم نے خالی نہیں چھوڑنا، اگر تم یہ دیکھو کہ میدان احد میں پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کو شکست ہو گئی ہے، قتل کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پرندے ہمارے جسموں کا گوشت کھا رہے ہوں، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، بس یہی کھڑے رہنا، یہی کھڑے رہنا۔ اور جب تم یہ دیکھو کہ مسلمانوں کو اللہ نے شفا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی، مال غنیمت جمع کر رہے ہیں اور کفار کے ٹکڑے کر رہے ہیں، کفار بھاگ رہے ہیں، تم دیکھو اب تو فتح ہو گئی ہے، پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑی، ہر حالت میں تم نے اس جگہ پر کھڑے رہنا۔ یہ کہہ کر پیغمبر نے ان کے امیر کو اور 49 صحابہ کو، امیر سمیت 50 آدمیوں کو کھڑا کر دیا، اس درے سے تم نے ہٹنا نہیں۔ اب اسلام اور شریعت اور دین اور پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کیا کہتی ہے؟ یہ شہید ہو یا فتح ملے، جب تک پیغمبر ہمیں آواز نہ دیں ہم یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سبق دے دیے۔ اب مسلمانوں کی وہ جماعت جو جنتی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے قرآن مقدس میں انہیں حزب اللہ کہا ہے، مومنون کہا ہے، اپنے پیارے کہا ہے، کامیاب جماعت کہا ہے، کہا میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور یہ مجھ سے بھی راضی ہو گئے ہیں۔ اب پیغمبر کے حکم میں ایک ہی جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ جیسے ہم یہ کئی جمعے ہم فرقہ بندی کے خلاف پڑھا رہے ہیں کہ یہ ایک امت ہے، ایک قرآن کو ماننے والی اور ایک نبی کا نام لینے والی، تو جماعتوں میں تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی جب تک نبی کے پیچھے نہیں آئیں۔ اہل اسلام جماعت کون سی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا پر نظر ڈالی، ان کے دلوں پر، تو سب سے ٹاپ کا دل
محمد کریم کا دل صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نگاہ ڈالی تو سب سے چوٹی کا اور پاک دل پیغمبر کے صحابہ کا دل تھا. اتنی چوٹی کی جماعت. اب اللہ نے کیا کیا؟ جنگ ہوئی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا. اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. مسلمان چڑھ دوڑے، عورتیں بھاگی، کفار دوڑے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. پیغمبر کے جو صحابہ جہاد کر رہے تھے وہ مال غنیمت، زیور، چاندی، گھوڑے، جانور ان کو جمع کرنے لگ گئے. اب جو درے پر جماعت تھی ان کی ذمہ داری یہ تھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا. فتح ہو یا شکست، مارے جائیں یا جانور ہمیں کھائیں، پرندے کھائیں، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. اب ان میں سے ایک جماعت، نگاہیں تو سامنے تھی کہ کفار جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور یہ میدان مال غنیمت. تو کچھ نوجوانوں نے کہا منکم من یرید دنیا، فتح ہو چکی ہے، مال غنیمت جمع کیا جا رہا ہے، آؤ ہم بھی چلیں اور مال غنیمت اکٹھا کریں. منکم من یرید دنیا، دنیا کا مال تھا نا، ما تحب، اللہ نے وہ دکھلا دیا، مال و متاع اور فتح. اب پیغمبر کے وہ صحابہ جن کے اندر کوئی ان کا پیغمبر کے علاوہ امام نہیں، ہمارے تو درجنوں نہیں سینکڑوں امام ہیں، ہر ایک کا اپنا امام، اپنی مسجد، اپنا مفتی، اپنا فتویٰ، اپنا مدرسہ، اپنی جماعت. وہاں جماعت ایک ہے اور امام بھی ایک ہے. پیغمبر کے حکم کی تعویل کرتی ہے ایک جماعت کا کچھ حصہ، وہ کہتی ہے نہیں بات سنو اے عبداللہ ہمارے امیر، پیغمبر کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ شکست ہو تو تم نے یہی رہنا ہے. اب تو فتح ہو گئی ہے، مال جمع ہو رہا ہے. مقصد یہ تھا کہ شکست کی حالت میں ادھر سے بھی مار کھائیں گے تو درے سے بھی مار کھائیں گے. تم دیکھو ہم تو جا رہے ہیں، ہم تو مال جمع کریں گے، چلو بھائی دوڑو. اب جو عبداللہ امیر تھے رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہنے لگے دیکھو پیغمبر نے کہا تھا فتح ہو یا شکست تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، میں یہ درہ کبھی نہیں چھوڑوں گا. یہی کھڑے رہو، ٹھہرے رہو اور پیغمبر کی حدیث پر عمل کرو. آئیے اہل اسلام پیغمبر کی حدیث کو تعویل کر کے کہ پیغمبر کا مقصد یہ تھا، ظاہری الفاظ کو چھوڑا اور مقصد کی طرف آئے. اور لڑکے وہاں سے پیغمبر کے صحابہ، وہ نوجوان جماعت، وہ تیزی کے ساتھ درہ خالی کر کے نیچے اتر گئی. چند افراد پیچھے رہ گئے، یہ کفار دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ جب درے کے سامنے پہنچے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حالت کفر میں، انہوں نے دیکھا درے میں تو چند نوجوان ہیں، وہیں سے گھوڑے دوڑائے اور سب کو قتل کر دیا. اور اب مسلمان میدان میں مال جمع کر رہے ہیں، پیچھے سے آئے اور آ کر پیغمبر کے صحابہ پر حملہ کر دی. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اب جن کی آخرت پر نگاہ، مانا کہ پیغمبر نے جو کہہ دیا تھا ہم یہاں سے قدم نہیں ہلائیں گے، اور یرید الدنیا جن کا ارادہ مال غنیمت اور دنیا کی طرف ہوا، وہ چھوڑ کر وہاں پر دوڑے. اب پیغمبر کے حکم کی نافرمانی، آپس میں جھگڑا، اختلاف، انتشار، پس ہمتی کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو فتح ہو چکی تھی شکست میں تبدیل ہوئی اور مسلمانوں کے اس وقت 70 صحابہ قتل ہو گئے. ہم باہمی جھگڑے کو سمجھتے ہیں کہ یہ رحمت ہے، یہ نعمت ہے. یہ اختلاف ہو رہا ہے مسجدوں میں، امت ٹکڑے ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی ہے، فرقہ بندی کے اندر تبدیل ہے، ہر ایک کا اپنا امام ہے. او اہل ایمان، استسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم. قرآن بڑی خوبصورت کتاب، نور ہے، روشنی ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے. اس نے نقشہ کھینچا ان صحابہ کا
جو میدان بدر میں 1000 کے مقابلے میں 300 کے قریب، اور یہاں جب فتح ہو چکی ہے پیچھے سے حملہ کیا کفار نے۔ قرآن کہتا ہے اِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ أَحَدٍ، تم ایسے دوڑے جا رہے تھے کہ تم میں سے کسی نے پلٹ کر میں نہیں دیکھا کہ نبی کہاں۔ تم دوڑے کہ تم نے آپس میں ہی، حالت یہ ہو گئی کہ ایک مسلمان کو بھی مسلمانوں نے شہید کر دیا، پہچان نہ رہی، ایسے گھمسان کا رنگ پڑا۔ اور والرسول یدعوکم، پھر آئیے میری دعوت کی طرف، پیغمبر میدان کے اندر ہے اور وہیں کھڑے ہو کر ان لوگوں کو بلا رہا ہے، آواز دے رہا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میری طرف آؤ۔ تم کہاں دوڑے ہوئے جا رہے؟ پیغمبر کے ایک حکم کی مخالفت کی، نافرمانی کی، سمجھنے میں غلطی لگ گئی۔ پیغمبر نے یوں کہا تھا، مقصد یہ تھا حدیث کا، فتح کو رب نے شکست میں تبدیل کر دیا۔ آج تو فرقے جماعتیں امام سنبھالے ہی نہیں جا رہے۔ ایک امت، نبی کی امت، ایک حدیث کی مخالفت۔ آج حدیث تو صحیح ہے، نماز کا طریقہ بھی صحیح ہے، صحیح بخاری میں بھی آ رہا ہے، ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، میری جماعت، میرا امام، میرا بزرگ، میری مسجد، میری برادری، میری قوم۔ یہاں ایک حدیث کے تعویل اور مقصد کرنے پر 70 صحابہ کو جانیں دینی پڑ گئی، اور ہم پکے کے پکے مسلمان، پکے کے پکے مسلمان، نمازیں اپنی طریقہ اپنا، حج اپنا طریقہ اپنا، زکوٰۃ اپنی طریقہ اپنا، عید اپنی، تکبیریں اپنی، مسجد، مدرسہ، مفتی، کتابیں، اللہ اکبر۔ اور ایک نبی کا نام لینے والے سینکڑوں نہیں کتنی امت کے مسجدیں اور مدرسے اور فرقے بن گئے ہیں، ہر شخص اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر کھڑا۔ میں بڑے عرصے سے لوگوں کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، جنہیں تو سمجھ آ گئی دنیا میں انشاءاللہ جنت کے اندر مہمان بنیں گے، یاد رکھیے گا، اور جن کو سمجھ نہ آئی، عصبیت کی اینک لگی رہی، اپنی فرقے کی اینک لگا کر وہ پڑھتا رہا، دیکھتا رہا، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن کہے گا، نبی اعلان کریں گے، اللہ میں تو اپنی امت کو اپنی طرف بلا رہا تھا، میرے مقابلے میں جنہوں نے یہ امام کھڑے کیے ان سے ذرا پوچھ تو صحیح، کیا جواب ہوگا؟ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اے اہل ایمان، جب تمہاری کسی جماعت سے ٹکراؤ، جہاد میدان، عملی میدان میں تم کھڑے ہو تو یاد رکھو ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہو، قدم جما کر لڑو، ثابت قدم رہا کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ آج قوم ساری کی ساری جب پھنستی ہے نا کشتی سمندر میں تو حق اور دھک کی آوازیں آتی ہیں، باول حق بیڑی دھک، علن اعلان، اے مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ یہاں لڑائی کے موقع پر، پریشانی کی حالت میں، مصیبت کے اندر کلام اللہ یہ کہہ رہا ہے، جب تم لڑائی کے اندر کفار سے ان کے حملے ہوں گے تو اپنے قدموں کو جما کر اللہ سے مدد مانگنا۔ یہاں اہل ایمان، کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر رب کی مخلوق کو آواز دے رہے ہیں، بتلا تو صحیح جنت کا راستہ ہے یا جہنم کا راستہ؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا پیر عبد القادر جیلانی کی قبر پر، جسے غوث آدم کے نام سے تم یاد کرتے ہو، یہ نبی کی امت جالیوں میں ہاتھ ڈال کر کہہ رہی ہے
آج تیرے عرس کا دن ہے، تیرے در پر آئے ہیں، تجھ سے سوال کر رہے ہیں، ہماری جھولیوں کو خالی نہ بھیجنا، جھولیوں کو بھر کر بھیجنا۔ جب یہ نبی کی امت نبی اور اللہ کو چھوڑ کر، قرآن اور شریعت کو چھوڑ کر قبروں پر کھڑے ہو کر ان سے سوال کرے گی تو بتلاؤ تو صحیح، نبی کی اطاعت ہے یا نبی کی بغاوت ہو رہی؟ میرا پیغمبر ذوالمجاد ہے، میدان طائف کا میدان ہے، مکہ کی در و دیوار ہے، بیت اللہ کے اندر مطاف ہے، وہاں ساروں میں کھڑے ہو کر ایک ہی اعلان کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ ایک پیغام ہے، او اللہ کے بندو، اللہ کے بندوں کو چھوڑ کر ان کے رب کی بندگی کرو۔ فرمایا کثرت سے اللہ کو یاد کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تم جنت کے راستے پر، کامیابی کے راستے پر چلے جاؤ۔ کامیابی پیغمبر کی اطاعت میں، ناکامی پیغمبر کی نافرمانی۔ پھر فرمایا آگے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری، یہی تو میں پیغام عرصہ دراز سے دے رہا ہوں، بغیر لگی لپٹی کے، سادہ اور جٹ کی آواز میں، کوئی معرفت کی باتیں نہیں، صرفی اور نحوی کوئی ترکیبیں نہیں، سادہ سی بات ہے، جو رب کی بندگی کرتا ہے اور محمد کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے، انشاءاللہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور جو یہ نہیں کر رہا، پھر سن لیجئے گا، جو یہ نہیں کر رہا اور نبی کے مقابلے میں اپنے اپنے فرقے، امت کو تقسیم در تقسیم، بڑا بھول نسیان ہے اس کو، بھول میں زندگی گزار رہا ہے کہ جنت مل جائے گی۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے۔ 15 سال تو بچپنے میں گزر گئے، 15 سال بڑھاپے میں کچھ یاد نہ رہا اس میں گزر گئے، 15 سال رات کو سوتے ہوئے گزر گئے، باقی کتنے بچے؟ 10 سال۔ اس 10 سال کے بدلے آباداً جنت کی زندگی کا تو کیسے سودا کر رہا ہے؟ مخالفت کس کی کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری یہ روب اور دبدبا ہوا جاتی رہے گی۔ وَاصْبِرُوا، پیغمبر کی اطاعت پر صبر کرو، جم جاؤ۔ دنیا کہے مکھی مارتا ہے، دنیا کہے یہ ہاتھ اٹھاتا ہے، دنیا کہے وہابی وہابن ہو گئی ہے، دنیا کہے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیے، دنیا کہے یہ کہا جانے لگ گیا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک نوجوان اسی جی الاون کا حدیث ہوا، باپ اس کا تبلیغی، بڑی تکلیف ہوئی، آنکھیں نکالا کرتا تھا، جو اس کے دل میں آتا تھا کہتا تھا۔ اس نے یہ مستی چھڑائی اور اپنے بیٹے کو مسلک کی مخالفت، کتاب و سنت کی مخالفت میں اسے چرسی بنا دیا، وہ نشے میں لگ گیا۔ اب بڑا راضی ہے، بڑا راضی ہے۔ او اہل ایمان، او اہل اسلام، وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا نہ کرو، بھائیوں میں جھگڑا، کاروبار کی بربادی، بھائیوں میں جھگڑا، قبیلے اور خاندان علیحدہ، ساس بہو میں جھگڑا، بیٹا اور ماں علیحدہ، اور جب کتاب و سنت میں جھگڑا تو امت ساری علیحدہ ہو گئی۔ تمہارا روب اور دبدبا ختم ہو گیا، اور ہم دنیا کو سنوارنے کے لیے، یہ دنیا کو سنوارنے کے لیے دین کے ٹکڑے کر رہے۔ ہر مسجد کا خطیب کہتا ہے میں سچا دوسرا جھوٹا ہے، سن لیں آپ جا کر دوسری مسجدوں میں۔ جیسے میں کہتا ہوں دنیا کے اندر سچ اور حق صرف ایک ہے، وہ اللہ کی کتاب اور نبی کی حدیث، باقی سب باطل ہے۔
ایسے اور بھی کہتے ہیں دنیا کو سنوارنے کے لیے مجھے تم سے دنیا کی لالچ نہیں، نہ مال چاہیے نہ عہدہ چاہیے، چاہتا یہ ہوں اللہ یہ بندے تیرے، کھاتے تیرا، رہتے تیری زمین پر ہے، تیرے آسمان کے نیچے، صحت ان کو تو نے دی ہے، اللہ یہ میری مسجد میں نماز پڑھنے آ ہی گئے ہیں، جمعے پر آ ہی گئے ہیں، اللہ دنیا کے بنائے ہوئے امتی اماموں سے ان کا دامن ہٹا کر محمد کے ساتھ ان کا دامن جوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی کھری اور نرالی دعوت ہے۔ دنیا نہ رہے گی اور دین باقی رہے گا، دین باقی رہے گا، اور جس نے اس دنیا کی خاطر اپنے دین کو برباد کیا ہے اس کی نہ دنیا رہے گی نہ دین رہے گا، خاسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ اب کہا کیا جاتا ہے دیکھیے امت میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، امت میں فساد نہیں ہونا چاہیے، سب اپنی اپنی جگہ پر لگے رہو اور سارے ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں، کسی کو کچھ نہ کہو، ہر آدمی ٹھیک ہے، ایک قرآن اور حدیث کی طرف بلاتا ہے وہ بھی ٹھیک، اور ایک مجوسیت یہودیت نصرانیت کی طرف دعوت دیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، سارے ٹھیک جو ہوئے۔ ایک کہتا ہے نشہ آور چیز حرام، دوسرا کہتا ہے ہر نشہ آور چیز حرام نہیں، اور سننے والا کہتا ہے دونوں ہی ٹھیک۔ سن لیجیے گا میری باتیں، ایک کہتا ہے ایمان کم ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں موسیٰ کا ایمان اور فرعون کا ایمان برابر ہے، اور تیسرا سننے والا کہتا ہے دونوں ہی ٹھیک۔ جج کے پاس جاؤ، باپ روتا ہے یہ نوجوان میری بیٹی کو بھگا کر لے گیا ہے، نوجوان کہتا ہے ہاں میں بھگا کر لے گیا ہوں اس کی بیٹی کو، جج فیصلہ دیتا ہے باپ بھی ٹھیک ہے بھگانے والا لڑکا بھی ٹھیک۔ عقل مانتی ہے؟ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، باپ کہے گا جواب میری عزت میری بیٹی اس نے اغوا کر لی ہے، جج کہتا ہے کوئی بات نہیں تو بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر سب ٹھیک ہے، مجوسیت یہودیت نصرانیت سب ٹھیک ہے، آئیے پھر مسلمانوں کے اندر فرقے ہر ایک کا اپنے اپنے امام کے تحت، کوئی مولانا مودودی کا پیروکار ہے، کوئی ڈاکٹر اسرار کا پیروکار ہے، کوئی ائمہ اربعہ کا پیروکار ہے، مختلف لوگ مختلف فرقوں کے اندر تقسیم ہے، اور میں سن کر کہوں سارے ہی ٹھیک ہیں، سارے ہی ٹھیک۔ پھر میرا بھی سوال بنتا ہے ٹھیک کہنے والوں سے مجھے بتلاؤ تو صحیح، پھر میرے محمد کو رب نے کیوں بھیجا جب سارے ہی ٹھیک تھے؟ جب سارے ٹھیک، لات کا پجاری بھی ٹھیک، منات کا پجاری بھی ٹھیک، ان کی عبادتیں نہ کرنے والا بھی ٹھیک، بس سوال ہے سادہ سا، اس بھکاری کا یہ دامن پھیلا کر بھیک مانگتا ہے مولویوں سے، مفتیوں سے، مفتی اکرام سے، عزام سے، شیخ القرآن سے، شیخ الحدیث سے، بتلاؤ اس شریعت کے سید دادے کے ادنا سے طالب علم کو بتلاؤ جب سارے ٹھیک ہے میرے محمد کو رب نے کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ اور سب جانتے ہیں کہ اللہ کوئی بیکار کام نہیں کیا کرتا۔ کیوں بھیجا؟ بھیجنے کا مقصد یہی ہے، یاد رکھیے گا، بھیجنے کا مقصد یہی تھا میرے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے ٹھیک نہیں، ٹھیک وہ ہے جو محمد کے پیچھے چلے گا۔ جڑ کاٹ کر رکھ دی اس فتنے کی، یہودیوں کی اس سازش کی جڑ کاٹ کر رکھ دی کہ سارے ٹھیک،
جو ماں سے نکاح کرے وہ بھی ٹھیک، جو بیٹی سے ہم بستری کرے وہ بھی ٹھیک، جو کسی کو بھگا کر لے آئے وہ بھی ٹھیک، کوئی نیک نکاح کر لے آئے وہ بھی ٹھیک، جڑ کاٹ کر رکھ دی کہ ٹھیک سارے نہیں، ٹھیک وہ ہے جو مد محمد کے پیچھے چلتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کہیں گے اس کی دلیل بھی قرآن سے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا، یہ قرآن مقدس ہے۔ اللہ نے پیغمبروں کے ساتھ کتابیں نازل کی ہیں۔ ہمارا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ اللہ نے یہ قرآن نازل کیا۔ کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ تو لوگوں کے اندر فیصلہ کرے کس چیز میں کہ سارے ٹھیک، نہیں فِيمَا اخْتَلَفُوا، جس میں یہ اختلاف کریں گے یہ قرآن اور تیری حدیث، نبی تو ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ حق کیا۔ یہ بڑا بیوقوف بناتے ہیں، جی بس سارے ٹھیک، آپ اپنا مسلک اپنے پاس رکھیں، کسی کو کچھ، ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ میں کسی کو گالی دیتا ہوں؟ میں نے کبھی کسی کو گالی دی ہے؟ اللہ کی قسم گالی نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ میرے نانا محمد نے کبھی گالی نہیں دی، میں گالیاں نہیں دیتا۔ ہاں یہ ضرور کہتا ہوں، نبی کو چھوڑ کر جس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو یہ جنت کا راستہ نہیں۔ اگر کوئی اس کو گالی سمجھے تو جب تک منہ میں زبان جسم میں جان یہ دیتا ہی رہوں گا اور کہتا ہی رہوں گا، انشاءاللہ کہتا ہی رہوں گا۔ آخری بات، وقت بھی ہونے والا ہے۔ جب امت فرقوں میں تقسیم ہو گئی اور ائمہ دین پریشان ہوئے کہ یہ کیا بنا، تو انہوں نے کہا اچھا اس کا حل نکالتے ہیں۔ حل کیا نکالا؟ کہ ساری امت کو ایک امام کی تقلید میں باندھ دو، بس اتحاد اور اتفاق ہو جائے گا، ایک امام کی تقلید میں باندھ دو۔ سب نے مل کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی تقلید کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے نہیں کہا، سب مل گئے ایک ہو جاؤ۔ جب سارے مل گئے، ایک ان میں سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب آپ کے امام سے تو افضل میرا امام ہے، وہ حدیث کا امام ہے امام مالک، وہ علیحدہ ہو گئے، وہ گئے، پھر فرقے بننے شروع ہو گئے، پھر آگے گاڑی چلی، تیسرا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میرا امام 40,000 حدیثیں لکھنے والا ہے، امام احمد بن حنبل، وہ وہاں چلے گئے، پانچواں کھڑا ہو گیا، چھٹا کھڑا ہو گیا، امام نکلتے چلے آئے۔ ہم تو چاہتے امت ایک ہو، لیکن امت آگے پھر تقسیم در تقسیم، پھر یہاں بھی صبر نہ ہوا، انڈیا کے 2 شہروں میں چلے گئے کہ بھائی وہ والا شہر دیوبند بڑا چوٹی کا شہر ہے، میں تو وہیں کا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارا بھی ایک بریلی شہر ہے۔ تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، یہ تو بہت نقصان ہو گیا ہے۔ ساری امت تقسیم ہو گئی، ہر ایک نے اپنا اپنا امام ابو حنیفہ پر بھی نہ جمے، پھر اپنے اپنے سیاسی لیڈر، مذہبی اختلاف، سیاسی اختلاف، جماعتی اختلاف، اختلاف در اختلاف۔ آخری بات، اتحاد کیسا ہوگا؟ آئیے میں کہتا ہوں میرا امام، آپ کہتے ہیں میرا امام، تیسرا کہتے ہیں میرا مولانا مودودی امام، چوتھا کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار امام، پانچواں کہتے ہیں علامہ شہید وہ امام۔ آؤ ان سارے اماموں کو جمع کر کے اور سامنے میرے محمد کو لے کر آؤ۔ کوئی امام یا سارے یہ مل کر محمد کی جوتی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سوچئے گا سر، ٹھنڈے دل سے، کسی کو ٹیز کرنا مقصد نہیں، اللہ کی قسم میں تو کسی کو ناراض نہیں کرتا، کسی کی اپنی زبان درازی سے میں اگر چپ ہو جاؤں وہ الگ بات ہے، لیکن مجھے بتلاؤ تو صحیح ساری دنیا کے امام جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا۔ چلو چھوڑو،
سارے دنیا کے نبی جمع کر لو، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کو جمع کر لو، پھر سارے اماموں کو بھی جمع کر لو، اور سامنے محمد الرسول اللہ، کوئی ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے؟ بس یہی میری دعوت ہے، یہی میرا پیغام ہے۔ دل کی عطا گہرائیوں سے او کلمہ پڑھنے والوں، او مسلمانوں، ایک ہو جاؤ، اور ایک ہونے کا طریقہ، پلیٹ فارم یہ نہیں کہ تو بھی ٹھیک اور میں بھی ٹھیک، نہیں، ٹھیک وہ جو میرے محمد کے پیچھے چلا۔ وآخر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ کلام سماعت فرمائیے کہ طبی ماہرین نے جو پابندیاں لگائی ہیں اس کا خاص خیال رکھیں۔ ہر شخص ماسک پہنے، ہم نے گیٹ بھی لگایا ہوا ہے، اور ہم نے جمعہ کے دن ماسک بھی تقسیم کیے تھے تاکہ آپ کو عادت پڑ جائے۔ میں بھی اپنا ماسک لے کر آیا ہوں، میں آپ سے ابھی 6 فٹ کے فاصلے پر ہوں، اب جو ہی میں نیچے اتروں گا میں اپنا ماسک پہن لوں گا۔ مستقل ماسک پہنتا ہوں، گھٹنا باندھ کر اللہ پر توکل کیجیے۔ ہماری مسجد کے کتنے ہی نمازی جو کرونا کی وجہ سے بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ ایک فیملی ہے ہماری، قاسم بھائی، کل وہ نظر آئے، بڑا ان کو فون کیا تو وہ کہتے ہیں میرے فادر ان لا ڈیتھ ہو گئی ہے اسی کرونا میں بیمار، میرا بڑا بھائی بیمار، میرے والد بیمار، مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے بیچارے وہ اس تکلیف میں رہے، اللہ نے صحت دی۔ دعا کیجیے اللہ ہر بیمار کو صحت عطا فرما۔ دوسرا، صف بندی نماز کا حصہ ہے، جو بھائی صف بندی نہیں کرنا چاہتا وہ پھر صف کے آخر میں کھڑا ہو جائے تاکہ صف نہ ٹوٹے۔ صف ٹوٹنے والے کے بارے میں بڑی وعید ہے، قریب ہو کر مل کر قدم کندھا ملا کر کھڑے ہوئیے۔ ہمارے زیدی ہومیو کلینک کے ڈاکٹر آفتاب کی ساس والدہ وفات پا چکی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ وہ کشمیر میں غالباً ہے تو وہیں پر ان کا نماز جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو صحت عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو مواحدین فوت ہو چکے ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ ہمارے چودھری بشیر صاحب کے ایک بڑے قریبی دوست اقبال صاحب، کرونا کے اندر ان کی پچھلے دنوں ڈیتھ ہو چکی ہے، مولا اس مواحد کو جنت الفردوس عطا فرما۔ مولا کریم ہر بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، ہر ایک شخص کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما۔ تو کریم ہے اللہ، تو رحیم ہے اللہ، امت کو نبی کے پیچھے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ نبی کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خالص اپنی بندگی طریقہ نبی کا اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار، آخر انسان تیرے نبی کے امتی، تیرے حبیب کے امتی ہیں، اللہ تجھے تیرے ناموں کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرما،
جنت الفردوس عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔